सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कल रात जिनके खैमे नौजवान बेटों से, भतीजों से, भाइयों से भरे भरे नजर आते थे, आज कैसी शाम गरीबा आ गई। आज 10 मुहर्रम की कैसी शाम आई कि उनके सारे खैमे खाली हो गए और उन खाली खैमों को यजीदियों ने आग लगा दी। जब आग लगी, वो बीबियां आग के डर से जब खैमों से बाहर निकली तो उन बीबियों के दुपट्टे उन्होंने छीनना शुरू किए। हत्ता के इमाम हुसैन की 7 साल की बच्ची थी। उस 7 साल की बच्ची का नाम सैयदा सकीना था। शहजादी सकीना के कान से उन्होंने बालियां खींची और ऐसी बालियां खींची कि अल्लाह अकबर, सकीना के कान कट गए। जब सकीना ने कहा, बदबख्तों, तुम्हें नहीं पता हम नबी की अहले बैत है और हमारा दिल दुखाने से नबी नाराज होते हैं, नबी का दिल दुखता है, कयामत में क्या जवाब दोगी अल्लाह को। उस बच्ची ने जब एहतजाज किया और उनको नसीहत की कि तुमने ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए, तो उन जालिमों ने माफी मांगने की बजाय सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस बच्ची के गालों पे तमाचे मारे। सैयदा जैनब की चादर खींची, सैयदा उम्मे कुलसूम की चादर खींची, सैयदा शहरबानों की चादर खींची, उम्मे रुबाब और उम्मे इसहाक की चादरें खींची। इमाम अली मकाम की बीवियों के साथ उन्होंने यह सलूक किया और उसके बाद वो सब लूट मार करके जब सुकून पा गए तो उन्होंने ऊंट ज़बा किया जश्न हुसैन में कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया। शाम का वक्त है, सूरज को तो गहन लग गया था, सूरज गुरूब हो गया था, दिन में तारे नजर आने लगे थे। शाम हुई, वो शाम गरीबा है। आज से 1377 साल पहले की मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख के बाद जो 11वीं शब आई, वो शाम गरीबा कहलाती है। इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ चुके, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, अब्बास और कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके। बेगोरो कफन नबी के शहजादे करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। वो शहजादा हुसैन ईद के दिन जिसके कपड़े उनका बाबा न ला सका, मौला अली अपने शहजादों के लिए ईद के दिन कपड़े न ला सके, तो वो शहजादा हुसैन ने नाना का दामन पकड़ करके कहा था कि नाना मुझे कपड़े नहीं आए, मुझे कपड़े चाहिए। तो रसूल पाक ने फरमाया था, बेटे सब्र करो। तो इमाम अली मकाम ने कहा था, गुलामों के बेटे कपड़े पहने, नबी का नवासा ईद के दिन कपड़े ना पहने। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बेचैन हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। आकाए करीब ने अर्ज फरमाया, कौन? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आज हुसैन का दर्जी आया है और कपड़े लेकर के आया है। आकाए करीम ने मुस्कुरा कर दरवाजा खोला तो वो दर्जी मदीने मुनव्वरा का रहने वाला नहीं बल्कि वो सिदरा का रहने वाला जिब्रील था, जो हुसैन का दर्जी बनकर आया था। ईद में कपड़े ना आए तो जिसके लिए जन्नत का जोड़ा आता था, जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसो बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं। लेकिन आज हुसैन बेगोरो कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन बेकफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है, वरना लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और इस्लाम को दफन करना चाहते थे। हुसैन ने कहा, मैं बेगोरो कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की ये कैफियत सैयदा जैनब ने देखी तो यही आपने कहा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते थे। आज हुसैन के लिए
कफन तक मयस्सर नहीं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, उधर उन्होंने जश्न हुसैन में जो है ऊंट ज़बह किए, हमने हुसैन को कत्ल किया और उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के कपड़े तक हमने छीन लिए। लेकिन जब उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे तो वो पूरा खाना खून में तब्दील हो गया, उन पे एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो लोग डरे सहमे उधर ही बैठे रहे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक टूटा सा खंजर हाथ में लिया और टूटा सा खंजर हाथ में लेकर के आप लाशों का पहरा देने लगी कि मैं अब किसी को आने नहीं दूंगी, अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र की इंतहा हो गई है, कोई आएगा तो अब ज़ैनब उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। फातेह खैबर की बेटी अब फातेह खैबर का किरदार अदा करेगी। लेकिन ज़ैनब के उन नाजुक हाथों में खंजर भी सही न था, बल्कि टूटा सा खंजर करबला की रेत में किसी का मिला था, वो उठा करके लाशों का पहरा देने लगी। लाशों का पहरा देते देते आपने सुना कि लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आ रही है। चूंकि वो सारे लाशें खैमे से उठा कर ले गए थे और करबला के मैदान में ले जाकर रख दिया था और घोड़ों से कुचल दिया था। लाशें अंधेरे में पहचान में नहीं आती थी कि किसकी लाश कौन सी है, लेकिन लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो करबला एक जंगल था। उन दिनों आज से 1377 साल पहले वो एक जंगल था। वहां या तो फुरात की मौजों की आवाज थी, फुरात के बहने की आवाज थी, या जंगल के दरिंदों के धाड़ने की आवाज थी, या फिर जो है इतना सन्नाटा था कि इंसान अपनी सांसें खुद सुन सकता था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी तो आप लाशों की तरफ बढ़ी कि इन लाशों से कौन रो रहा है, जरा अंदाजा तो लगाएं। तो उस वक्त जब सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जब लाशों की तरफ बढ़ती है तो आपने गौर करके क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लाश के सीने पर, अल्लाह अकबर, और उस लाश का सीना भी क्या था, दोनों पिसलियां आपस में इस तरह मिल चुकी थी। उस लाश पर सर रखकर एक बच्ची रो रही है। ध्यान से देखा तो वो बच्ची कोई और न थी, वो सैयदा सकीना थी जो सर रख करके रो रो करके कहती, बाबा कल तक के मुझे सोने के लिए आपका सीना मिला करता था, लेकिन आज तो आपकी सकीना के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी की बेटियां जिनके दुपट्टों को कभी चांदो सूरज ने न देखा, आज वो खुले आसमान के नीचे दुपट्टे छीन करके डाल दी गई है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे बाबा आज तो सकीना के लिए आपका सीना तो दूर की बात है, मुझे तो बिस्तर भी नसीब नहीं। सैयदा सकीना की इन आओ फुगा को सुनकर ज़ैनब ने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी अंधेरे में बड़े बड़ों को ये लाशें समझ में नहीं आते कि कौन सा लाशा किसका है, तूने कैसे पहचाना कि ये लाशा तेरे बाबा हुसैन का है और सही पहचाना कि ये लाशा हुसैन का है। तो सकीना कहती है, फूफी जब तुम खंजर लेकर के पैरा देने लगी तो मुझे नींद का गलबा होने लगा, तो मुझे मेरे बाबा का सीना याद आ गया, तो मैं लाशों की तरफ आई और मैंने कहा, बाबा तुम कहां हो ताकि मैं तुम्हारे सीने पे सर रख के सो जाऊं। तो फूफी इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा हुसैन यहाँ है, तो मैं यहाँ पर चली आई। अल्लाह अकबर, सकीना को उठा करके लाया, सकीना रोते रोते बेहोश हो गई और सैयदा ज़ैनब उसी तरह का पैरा देने लगी। एक साया आपने देखा कि तेजी के साथ एक साया जो है वो मैदान में बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा सकीना ने टूटा सा खंजर फिर तान दिया और उसके बाद का, खबरदार सब तो लूट चुके हो, शहजादियों के कपड़े भी तुम छीन कर ले गए हो, अली असगर का झूला तक नहीं रखा, तुमने खैमे तक जला दिए हैं, तुमने सकीना की बालियां तक छीन ली है, अब क्या रह गया है जो लूटने
لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو۔ آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے ہی بڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی، یاد رکھ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہونا۔ تو اس سائے سے ایک آواز نکلی، بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں حر کی بیوی ہوں اور حر این جنگ کے موقع پر آپ کی طرف چلا گیا تو مجھے آنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے ظالم یزیدیوں سے کہا او یزیدیوں 4 دن ہونے آئے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہے، وہ مر نہ جائیں، تم کو تو ان کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرنا ہے، اس کے دربار میں، یزید کے دربار میں انہیں پیش کر کے تمہیں انعام لینا ہے۔ اگر وہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ ان کو کچھ پانی تو پلا دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم انہیں پیاسا ہی رکھیں گے، انہیں پانی نہیں دیں گے۔ یزیدیوں کی حمایت کرنے والے بے شرموں سے کہتا ہوں شرم کرو، ساقی کوثر کے نواسوں کو جنہوں نے پانی نہ دیا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ ارے فرشتوں کو آنے کے لیے مسجد میں اجازت کی ضرورت نہیں، گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کا گھر وہ گھر ہے، اہل بیت کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی جہاں اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ استاذ زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ حور کی بیوی نے کہا کچھ تو پانی دو، ساقی کوثر کے نواسے ہیں وہ۔ ان ظالموں نے کہا ٹھیک ہے اگر لے جانا ہے تو تو پانی لے جا۔ حور کی بیوی نے مشکیزوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا اور اپنے مشکیزے میں بھرا اور لے کر کے چلی۔ بی بی زینب سے کہا زینب تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے میں ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور زینب کہتی ہے اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی، یہ ٹھنڈا پانی معصوم علی اصغر کو نہ ملا، 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کو نہ ملا، یہ ٹھنڈا پانی 19 سال کا قاسم پانی پانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اس قاسم کو یہ پانی نہ ملا، اب ہمیں ٹھنڈے پانی سے نفرت ہے، لے جا یہ ٹھنڈا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ لیکن خاندان اہل بیت کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ ضد پر آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے تو لوگوں کو ایک طریقہ معلوم تھا کہ جب بھی رسول پاک ہو، حضور علیہ السلام بھی اگر جلال میں آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا تھا، حضور فوراً بات مان جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرے گی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی لیکن اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، حور کی بیوی کو کہا تو چل، اور لے کر کے آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں موجود، ہائے وہ شہزادیاں جن کے مرتبے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ پلسراج سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسراج سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والوں کی گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔
آج اس فاطمہ کی بہووں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے, ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے. سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے, رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھینٹے دیتی ہے. سکینہ ہوش میں آتی ہے. یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا, ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا, کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا. سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا, پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیبیوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے. سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا, نہیں سکینہ, اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا. تیرا چچا گیا, اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا, وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. سکینہ نے کہا, پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے, لو بیٹی پانی پی لو. سکینہ نے کہا, پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی, وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے. سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا, پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا, نہیں بیٹی, اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ, پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں. کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے. جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے. تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو, پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے. سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا. سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی. اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا, چوتھا دن شروع ہونے والا تھا. ذرا سوچو, نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں, یہ خاندان نبی کی شان ہے, یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے. گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں, مؤذن اعلان کرے افطار کر لو, ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں. لیکن یہ خاندان نبوت, خون رسول کی شان دیکھو, خون رسول کی کرامت دیکھو, کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا, 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے, اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو, پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے. وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی, پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا. زینب نے آواز لگائی, سکینہ, او سکینہ, میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے. سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے, اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. پوچھا, بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا, پھوپھی تم بھول گئی ہو, ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے, اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں. پھوپھی تم بھول گئی ہو, میں تو 7 سال کی ہوں, مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے, وہ 6 مہینے کا بچہ ہے, مجھ سے چھوٹا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی, اس کے بعد میں پانی پیوں گی. بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا. زینب نے کہا, بیٹی
तेरा भैया अली असगर यजीदियों का पानी नहीं पीता, और अब वो तो साकी कौसर के हाथों से पानी पीकर सैराब हो चुका है, इसलिए बेटी वो पानी नहीं पिएगा। आप गौर करें, ये हालत हुई, अभी यही हालत हुई थी कि इसी हालत में बीबियों ने खुदा खुदा करके रात निकाली। लोग कहते हैं कि जिस वक्त गम की रात आती है तो वो जल्दी खत्म नहीं होती। सोचो वो करबला की शाम गरीबा कैसे कटी होगी। लेकिन जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, तो वो एक और तूफान और कयामत लेकर के आई। सुबह हुई, सूरज ने पहली किरणें अर्ज़े करबला पर चमकाई, तो क्या देखा कि शोहदा की लाशें कुचली हुई है। लाशें देखकर बीवियों पे कयामत टूट पड़ी। सर पे दुपट्टे न थे। शहरबानों ने कहा, ज़ैनब हमारे सर पे दुपट्टे नहीं है, दिन निकल रहा है, हम कैसे पर्दा करेंगे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अल्लाह ने बड़े बाल तुम्हें इसलिए अता किए हैं कि कल तक दुपट्टे से मुंह छुपाते थे, अब अपने बड़े बालों को चेहरे पे डाल लो और अपने बालों से पर्दा करो, अपने बालों से चेहरों को छुपाओ। इससे मेरी कौम की बेटियों को भी ये सबक हासिल करना चाहिए। दुपट्टे न थे तो चेहरे पे बाल डालकर उन्होंने चेहरे छुपाए, और आज की बेटियां गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर घूमती हैं और हुसैनी बनने के दावेदार हैं। याद करो उन बीवियों की शराफत को, उनकी ताजीम और बुजुर्गी को। अभी सुबह हुई, यजीदी कुत्ते फिर आए शिमर के साथ, और उन्होंने बीवियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और नंगे पीठ जो थी ऊंटों की नंगी पीठ पर बीवियों को बिठा दिया। एक एक साथ 3-3 लोगों को बांधा, और बड़ों के साथ बच्चों को भी बांधा। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के हाथ छोटे, बड़ों के हाथ बड़े, तो बच्चों के साथ बड़ों को यूं झुकना पड़ता था। बच्चे अगर बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ, और बच्चों की वजह से झुके तो तकलीफ। और जो कई दिन का बीमार सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का एक ही बेटा बचा हुआ है, उनकी गर्दन में तोक डाल दिया है। वो ऐसा किसी का इम्तिहान, कोई किसी ने ऐसा इम्तिहान दिया है? गले में तोक डाल दिया मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कई दिनों का भूखा प्यासा बीमार, और हाथों में बीबियों के ऊंटों की नकेल थमा दी, जिसके पेट में अनाज नहीं, बुखार से जो तप रहा हो, और गले के अंदर लोहे का तोक पड़ा हुआ है। वो जिन पर नमाजों में दुरूद पढ़ा जाता है, वो जिनके लिए कुरान इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहता है, वो जिनके लिए आये तत्हीर नाजिल होती है, वो जिनके लिए मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मुझ पर आधा दुरूद मत पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मत कहा करो। अगर कोई मेरी खुशी चाहता है तो मेरे साथ मेरे अहले बैत पे भी दुरूद पढ़ा करे। हुजूर ने फरमाया, जिन पर दुरूद पढ़ने की ताकीद हुजूर ने फरमाई, जिनके लिए कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स के, उस इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तोक डाला गया, और तोक डालकर आपको कहा खड़े हो और ये लेकर के चल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। ज़ैनब ने कहा, जालिमों ये खड़े नहीं हो सकेगा, ये मर जाएगा, और ये मरेगा तो हुसैन की औलाद, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? रहम करो इस बच्चे पर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकेगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर उनको भी बिठा दिया गया,
اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالمو، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا، تو تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہے۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے، ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے، اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے، بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو، کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول اٹی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں۔ آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے۔ آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ میرے آقا نے کہا ابن عباس آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے،
اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے. یہ ہے داستان کربلا. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل. یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے. تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے, امام زین العابدین نے ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم, یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے. امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا, کوفہ والوں جشن کرو جشن. عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر, اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں, اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں. کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں. جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی, اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے, ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول ہے. کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے. خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا, شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے, کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے. انعام نہیں دے گا, سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا. تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں, صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا. دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا. یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے, حدیث پاک سے ثابت ہے. جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں, یہ حدیث رسول ہے. یہ ابن زیاد جو ہے نا, ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد, اس کا نام عبید اللہ, اس کے باپ کا نام زیاد. اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا. مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی, زیاد ابن ابی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے. لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا, اس سے زیاد پیدا ہوا, اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں. اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں, بے جا تعصب سے نکل کر, ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا, نہ یزید کی حمایت کرے گا, نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا. بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے, محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا. اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی, امام حسین کا سر تھا. چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے, تو اس نے پہچان لیا, کہا تو یہ حسین ابن علی ہے, ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے. اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا, ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں. لعنت ہو یزیدیوں پر, اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا, ان بدبختوں نے اللہ اکبر. تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا. کہا اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی.
جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی. تھکا ہوا تھا، سو گیا. اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے. اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی. درود زبان پہ جاری رہا. آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں. اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی. دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا. اور یہ جو ہے یہ آسیہ ہے فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے. ان بیویوں نے سر چوما، شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی. تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا. تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا. اسی میں پوری رات گزر گئی. آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح. کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا. جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر. تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے. جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ. اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی. لوگوں کو شرم آنی چاہیے. قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا. لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں. اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا. ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا. اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا. یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو. اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے. اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ. المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی اور اجر ملتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے، کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہم تم قیدی ہو صدقہ دے رہے ہیں. کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے، آل محمد، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے. تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟
کہا پہچانو میں زینب بنت علی علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے۔ اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آگے کی داستان اللہ زندگی دے تو پھر آپ سے عرض کریں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرما دے۔